नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से आपके सामने छठे पारे का उसके मज़ामीन का ख़ुलासा मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। छठे पारे के आगाज़ में जो पहला मौज़ू ज़ेर बहस आता है वो इज़्ज़त की हुर्मत के हवाले से कि दूसरों की गलती को उछालने से बचना चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त उछालने को ख़ुद पर हराम समझना चाहिए। क्योंकि ये अल्लाह को नापसंद है और सबसे बड़ा मुआशरती नासूर यही है। लोगों के दरमियान, मुआशरे के लोगों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जो चीज़ छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाती हैं, जो चीज़ दिल में रह जाती है और बाद में बुग़्ज़, निफाक और इनाद का बीज बनती है, वो इज़्ज़त को उछाला गया वो मामला होता है कि जब आप किसी की इज़्ज़त को उछाल देती हैं। कुरान इस मामले को ज़ेर बहस नहीं लाया कि आप इशू दुरुस्त उठा रहे हैं या गलत उठा रहे हैं। मुमकिन आपका पॉइंट ठीक हो, लेकिन इसके बावजूद दूसरे की पर्दा कुशाई हराम है। और अगर आपका पॉइंट गलत है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर उस पर्दा कुशाई के साथ साथ इज़्ज़त उछालने के साथ साथ बहतान और इफ्तरा भी आपके हिस्से में आ रहा है। दूसरा मौजू अम्बिया में तफरीक न करना ज़ेर बहस आया। ये इस तौर पे है कि अम्बिया नफ्स नबूवत में सब बराबर है, नबी होने में किसी की शान में कमी नहीं है। आगे फिर ख़ुद कुरान ने वज़ाहत कर दी तीसरे पारे के आगाज़ में कि तिलकर रसुल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत दी और उस फजीलत के साथ हम सब पर ईमान लाते हैं। लेकिन नफ्स नबूवत में सब बराबर, नफ्स रिसालत में जितने रसूल हैं सब बराबर। ये मौजू ज़ेर बहस है। उसके बाद हुर्मतों की पासदारी का जिक्र है कि अहले किताब की तरह हराम को हलाल नहीं करना, वरना दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। यानी हमारे यहाँ ये एक देखिए कैसा खूबसूरत मुआशरती फ़ेनोमेना है। हमारे यहाँ लोग मतलब थोड़ा सा कोई बड़ा बंदा होता है या कोई मतलब ऐसी कोई शख्सियत होती है, हम कुरान और सुन्नत को छोड़ के उसके हलाल और हराम के पीछे पड़ जाते हैं। बनी इसराइल में यही कुछ होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें ख़बरदार उसको हराम मत समझो, और जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें ख़बरदार उसको हलाल मत समझो, वरना दुनिया और आखिरत में तबाही होगी। अगला मौजू मुश्तरका ज़िम्मेदारी के हवाले से आया कि तमाम रसूल खुशखबरी देने वाले और ख़बरदार करने वाले बनकर आए थे। ये सब रसूलों के मुख्तलिफ़ अमूर, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारी, फ़राइज़ नबुव्वत जो कुरान ने बयान किए, उनमें जो एक मुश्तरक पहलू है, वो मुश्तरक पहलू ये है कि वो सब ये बताने आए थे कि हम उसको खुशखबरी देते हैं। वो बशीर थे, मुबश्शिर थे, किसके? जो ईमान लाएगा, और वो नज़ीर थे, डराने वाले थे, किसके? जो मुनकिर होगा। उनकी दो हैसियतों का बयान है। उसके बाद अगला पहलू यह आया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हक़ कुरान और हदीस की शक्ल में नाजिल हुआ, इसको मानने में ही खैर और भलाई और फलाह है। हम में से हर शख्स फलाह चाहता है। फलाह का ज़ाब्ता कुरान ने वाज़ेह कर दिया, और वो ज़ाब्ता ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हकूक़, फ़राइज़, वाजिबात, इबादात के ज़िमन में, मामलात के ज़िमन में, अकायद के ज़िमन में, अखलाकियात के ज़िमन में हम पर लाजिम हुए हैं, उनकी अदायगी और उनके बरूए कार लाए बग़ैर फ़लाह का रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह बता दिया। आगे फिर खुलूस से बचने और इफ़रात व तफरीत से बचकर एतदाल की रविश अपनाने के हवाले से हिदायत आ रही हैं कि एतदाल अख्तियार करना चाहिए, और एतदाल ही असल दीन है। यानी तनकीद करनी है तो उसमें भी एतदाल रहे, तारीफ़ करनी है तो उसमें भी एतदाल रहे। हमारे यहाँ न तनकीद में एतदाल है, न तारीफ़ में एतदाल है। हम किसी की एक बात को लेकर 99 अच्छी बातों को भूल जाते हैं एक ख़राब बात को लेकर, और बाज़ औक़ात हम किसी की एक अच्छी बात को लेकर 99 ख़राब बातों को भूल जाते हैं। यानी बाज़ औक़ात तनकीद बराए तनकीद हो जाती है, और बाज़ औक़ात तारीफ़ करते हैं तो इतना उठा देते हैं कि अगला डिज़र्व भी नहीं कर रहा होता। तो ये दोनों अफ़रात व तफरीत पर मबनी रवैये हैं। कुरान ने जिस रवैये की तालीम दी वो एतदाल का रवैया है। उसके बाद अक़ीदे के हवाले से एक पहलू जो नसारा में था, तसलीस, 3 खुदाओं का, उसकी नफ़ी की गई और बताया अल्लाह को उसके असल मकाम उलूहियत पर रखो, अल्लाह के अलावा कोई इस मकाम का सज़ावार नहीं, और हज़रत ईसा को उनके असल मकाम पर रखो, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बस अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, कोई खुदाई में शरीक नहीं है, कोई किसी की इसलिए उसका वसीला नहीं दिया जाता कि वो अल्लाह को मजबूर कर दे, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह मालिक व मुख्तार है। उसके बाद इबादत में आर कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने को आर नहीं समझना चाहिए। यानी नमाज, ज़कात, हज, हिजाब के मामलात में कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो इस्लामी कदरें हैं ये फ़ख्र की चीज़ें हैं।
نہ کہ آر ہے، ان پر آر دلایا جائے۔ اس کے بعد آگے آ گیا کہ قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے، واضح روشنی ہے۔ قرآن کی ہدایات واضح ہدایات ہیں، یعنی فضل اور صراط مستقیم کی طرف اگر کسی کتاب سے ہدایت ملتی ہے تو وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے بعد وعدوں کی پاسداری کی طرف ہمیں توجہ دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کتنے احکام معاشرتی ہیں، کتنے احکام بندوں کے درمیان، بندوں کے آپس کے حقوق سے متعلق ہیں، اور کتنے احکام جس کو ہم پیور مذہبی سمجھتے ہیں عبادات سے متعلق ہیں۔ بہت کم، 20% سے 25% شاید ہوں گے اب عبادات سے متعلق، باقی جو 70 سے 75% ہیں وہ معاشرت سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد آگے وعدوں کی پاسداری سے بتایا کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو اور مسلمانوں آپس میں انسانوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو، یعنی ان دونوں وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی حرمت، کہ اللہ کی مقرر کردہ محرمات اور حدود کو ہرگز پامال نہ کرو، ان کو ہرگز حلال نہ جانو، خواہ وہ عبادت سے متعلق ہو، خواہ معاملات سے متعلق ہو، خواہ کسی اور کام سے متعلق، جو اللہ نے حرام فرما۔ اب دیکھیے یہ موضوع، حالانکہ کون ہے جو اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال سمجھے، لیکن یہ اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے۔ اس کے بعد تعاون کا میدان بتایا کہ جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی کے ساتھ تعاون نہیں، لیکن علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یعنی تعاون کرو تو مقاصد کے تعین کے ساتھ کرو، کہ مقصد اگر تو نیکی اور صالحیت اور انسانیت کی بھلائی ہے تو تعاون بنتا ہے، اور اگر اس کا مقصد ہی کسی فراڈ اور کسی دو نمبری پر مبنی ہے تو پھر تعاون حرام ہے۔ اس کے بعد حرام کھانے کا روکا، کھانے میں جو خور و نوش میں حرام چیزیں ہیں اس کا ذکر کر دیا، وہ 4 ہیں: مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا۔ نظر و نیاز کا مسئلہ سن لیجیے، ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، نظر اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں معروف ہے نظر اپنا نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے۔ اولیاء صالحین کا جو نام لیتے ہیں یہ حقیقتاً ان کے لیے نہیں ہوتی، یہ جائز نہیں ہے، اس تصور کو واضح کر لیں۔ ہاں ہم یہ جو کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کے لیے، یہ فلاں بزرگ کے، یہ ایک مجاز کے معنی میں کہتی ہیں، چونکہ ہر نیک عمل سے ایک اجر نکلتا ہے، تو ہم یہ نیت کیے ہوتے ہیں کہ وہ اجر فلاں بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، اس سینس میں کہتے ہیں۔ نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آگے چل لیجیے، اگلا موضوع آتا ہے قسمت کا حال جاننا، کہ قسمت کا حال جاننے میں کسی کے ساتھ فال نکلوانا، اور وہ جاتے ہیں جناب نجومیوں کے پاس، یہ حرام ہے۔ آپ کو کیا پڑی، آپ کے پاس حال ہے، اس میں عمل کیجئے، محنت کیجئے۔ مستقبل، حال چھوڑ کے مستقبل کی خبر لینے چل پڑے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کے بعد بتایا دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت، اللہ نے دین مکمل کر دیا تم پر۔ اب کوئی چیز بطور دین، بطور اساس دین، یعنی اب دیکھیے قرآن اساس ہے، ضوابط ہے، بنیادی قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہے، جن کی بنیاد پر قیامت تک استدلال اور استنباط کرتے ہوئے حیات قضائیہ مرتب کی جائے گی۔ حیات اساس، حیات جو اصلیہ ہے وہ قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں آ چکی ہے، تو گویا حیات اصلیہ میں اب کوئی شے نہ داخل کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے۔ اس معنی میں الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بعد ہے طیبات، کھانے میں بھی طیبات، حلال چیزیں کھاؤ، نکاح میں بھی طیبات، پاک عورتوں سے نکاح کرو، اور ہر معاملے، لباس میں بھی طیب، جو پاک لباس ہے وہ پہنو، اخلاق بھی طیب، ہر شے اللہ چاہتا ہے طیبات میں سے ہو جائے۔ وضو کے حوالے سے بتایا کہ نماز کے لیے ضروری ہے، اللہ کی قربت اعضاء کے چمکنے اور گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے، اور اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو پھر تیمم ہے۔ عدل کا اگلا حکم ہے، فرمایا کہ خبردار نہ دوستی اور دشمنی عدل سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کرے، کسی سے دشمنی بھی ہے اور معاملہ تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس منصب ہے تو عدل کرو۔ پھر 12 نقیبوں کو حکم دیے گئے کہ نماز کا حکم ہے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایمان بالرسول، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کو قرض حسنہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہے، اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی جو یہ سارے کام کریں گے، ان کو وضاحت سے بتا دیا۔ اس کے بعد رضا الہی کے طلبگار جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ اگر کوئی دنیا پہ رضا الہی کا طلبگار ہے تو وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اخلاص ہوگا تو رضا الہی میسر آئے گی۔ اس کے بعد اگلا جو پہلو آ رہا ہے وہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا معاملہ، کہ کسی بھی کام کی مقبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی، ایک نے اخلاص کے ساتھ جو اچھی چیز تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی، اور ایک نے وہ جو اپنا ناقص بھوسا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ٹھیک ہے۔
تو اور نیتیں بھی اللہ جاننے والا تھا، ارادے بھی اللہ جاننے، مقاصد بھی اللہ جاننے والا تھا، لہٰذا جس کا اخلاص تھا، کامل تھا، اس کی قبول ہو گئی۔ جب وہ قبول ہو گئی تو دوسرا حسد میں پڑ گیا، اور حسد سب سے بری بلا ہے، اور حسد آپ کو حتیٰ کہ جان لینے پر بھی آمادہ کر سکتی ہے، اور پھر اس نے جان لے لی، قابیل نے حابیل کی جان لے لی۔ یعنی حسد سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ کہاں تک جا کے پہنچی۔ اس کے بعد وسیلہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب چاہو، نیک افراد کے ذریعے اللہ کا قرب چاہو۔ قرب اللہ کا ہے، اور کوئی عمل یا کوئی فرد اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کسی معاملے میں، یہ وسیلہ کا تصور۔ پھر چوری کی سزا بیان ہوئی کہ مال کی حرمت کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا چوری جیسے جرم کے روک تھام کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو سزا کے طور پہ ہاتھ کاٹ دو۔ سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں، سزاؤں کا مقصد کوئی اٹ سیلف نہیں ہے، بلکہ سزاؤں کا مقصد انسداد ہوتا ہے ان گناہوں کا، تاکہ یہ جرائم ختم ہو۔ اور جس معاشرے میں جرائم پر سزائیں نہیں دی جاتی، اس معاشرے میں کبھی جرم ختم نہیں ہوتا۔ دین سے روگردانی کی سزا بنائی کہ اللہ اگر تم دین کے اساسی قدروں کے محافظ نہیں ہوگے اور اچھے مبلغ نہیں ہوگے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، تمہاری جگہ نئے لوگ لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کے بعد دوستی کا معیار بتایا کہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان سے رکھنی چاہیے، اور دین کو کھیل مت بناؤ۔ اس کے بعد منکرات سے روکنا، اسلام کا معاشرتی مزاج بتایا کہ اسلام اپنی زندگی میں اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ منکرات سے روکنے پر مبنی حقائق رکھتا ہے۔ یعنی اسلام میں کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے کہ آپ نیکی کرتے جاؤ۔ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا جنگ میں، وہ کہتا تھا نیکیاں اپنی طرف، باقی کام اپنی طرف۔ یہ وہ نہیں ہے، ایسا تصور نہیں۔ نیکیاں تب کامل ہیں کہ اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں آپ، یعنی یہ براہ راست دونوں چیزیں راضی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ نفاق ہو جائے گا کہ اگر آپ ادھر بھی چلتے رہیں ادھر بھی چلتے رہیں، نیکیوں کا شاید ثواب مل رہا ہو لیکن وہ جو شخصیت پر مؤثر ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے برائیوں کی صفائی کی جائے قلب و باطن سے، تب نیکیاں زور پکڑیں گی اور شخصیت پر اثر انداز ہوں گی۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نہیں ہو، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ تزکیہ نفس ہے ہی یہی، محض نیکی کرنا تزکیہ ہے ہی نہیں۔ تزکیہ شروع ہی برائی چھوڑنے سے ہوتا ہے، کلمہ شروع ہی لا الہ سے ہوتا ہے، پھر محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اللہ الہ ہے۔ پہلے نفی ہے ما سوی اللہ کی۔ آخری بات پھر تکبر کے حوالے سے بتا دیا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، لہٰذا تکبر سے بچو۔ تکبر اللہ کی رضا ہے، اور قیامت کے دن جو متکبرین ہیں وہ چونٹیوں کی مانند لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔